بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہے جس کو اللہ نے یہ شان دے کر بھیجا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، میں نے ایک واضح دلیل تمہاری جانب بھیج دی ہے اور تمہاری جانب نور مبین یعنی اپنا قرآن بھی بھیجا ہے اور ایک روشن دلیل بھی بھیجی۔ یہ کون سی ذات ہے جو قرآن کے علاوہ بھی روشن دلیل بن کر آئی ہے؟ تو بالاتفاق مفسرین یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی اللہ نے ایسا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے جن کی شان محبوبیت یہ ہے کہ دیکھتے مصطفیٰ کو جاؤ اور مانتے خدا کو جاؤ۔ اتنا مرتبہ اور مقام کہ دیکھیں حضور کو اور آقا کا چہرہ انور دیکھ کر بندہ خدا کو ماننے والا بن جائے، یہ اعزاز ذات مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس پاک پروردگار نے جتنے بھی انبیاء کرام اس کائنات میں بھیجے ہیں، کسی بھی نبی سے جب بھی کلام کیا ہے، قرآن پڑھیں آپ تو اللہ ڈائریکٹ نام لے کر مخاطب کرتا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے بات کی تو نام لے کر فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی تم دونوں جنت میں رہو۔ گفتگو کی، کلام کیا، مخاطب کیا نام لے کر۔ نوح علیہ السلام سے گفتگو کی، کلام کیا، مخاطب کیا تو فرمایا یا نوح اہبط بسلام آمنین، اے نوح سلامتی کے ساتھ اتر جائیے۔ نوح علیہ السلام سے بات کی تو بھی نام لے کر بات کی۔ ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوا اللہ، تب بھی نام لے کر فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلانے کا سارا واقعہ، وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے بات کی نام لے کر، نوح علیہ السلام سے بات کی نام لے کر، آدم علیہ السلام سے بات کی نام لے کر، موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو نام لے کر، عیسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو نام لے کر، جس نبی سے بھی ہم کلام ہوا نام لے کر مخاطب فرمایا۔ اپنے محبوب کی باری آئی تو پورے قرآن میں اللہ نے جب بھی حضور سے کلام کیا میرے نبی کا نام لے کر کلام نہیں کیا، بلکہ محبوب کی اداؤں کو ذکر کر کے کلام کیا۔ آپ قرآن مجید میں پڑھیے، اگر حضور کے مکھڑے اور حسن کو بیان کرنا چاہا تو یہ نہیں کہا کہ اے محمد آپ حسین بڑے ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا والضحیٰ، محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم۔ حضور کی زلفوں کی بات کی تو یہ نہیں کہا اے محبوب آپ کی زلفیں ایسی ہیں، نہیں، بلکہ ڈائریکٹ نام لینے کی بجائے اشارہ فرمایا واللیل اذا سجا، محبوب قسم ہے تیری زلفوں کی جب تیرے چہرہ انور پہ چھا جاتی ہے۔ یعنی جب بھی اللہ نے کلام کیا تو کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے میرے محبوب، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے میرے محبوب، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا کاف ہا یا عین صاد۔ یہ سارے کلمات شان محبوبیت والے ہیں۔ اللہ پیغام دے رہا ہے کہ دوسرے نبیوں سے جب بھی کلام کیا نام لے کر، محبوب تیری ذات یہ ہے، تیری شان یہ ہے کہ تجھ سے نام لے کر کلام نہیں کیا، تیری اداؤں کو ذکر کر کے تیری باتیں کرتا ہوں۔ یہ اللہ نے حضور کو شان محبوبیت عطا فرمائی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف انبیاء میں ہر نبی کا رتبہ ہے،
اور ہر نبی کا رتبہ جدا ہے، اپنے دور میں بے مثل اور بے مثال ہے، ہر نبی اپنے دور میں بڑی شان والا ہے، لیکن جتنے بھی انبیاء کرام کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے جدا جدا، حضرت آدم کو کمالات دیے، حضرت نوح کو دیے، حضرت ابراہیم کو دیے، حضرت اسماعیل کو دیے، جتنے نبیوں کو کمالات عطا فرمائے وہ جدا جدا تھے، اور محبوب کی باری آئی تو سارے کمالات اکٹھے کر کے وجود محمد میں رکھ دیے اللہ نے۔ یوں کہہ لیجئے کہ سارے نبی معجزات لے کر آئے ہیں اور ذات محمد خود معجزہ بن کر آئی ہے۔ میرے نبی کا دعا مانگنا بھی معجزہ ہے، ہاتھوں کا اٹھانا بھی معجزہ ہے، میرے محبوب کا نگاہ کو اٹھا کے کسی کو دیکھ لینا یہ بھی معجزہ ہے، اور نگاہ جھکا لینا یہ بھی معجزہ ہے، حضور کے قدم کا آگے بڑھنا بھی معجزہ ہے، اور قدم کا پیچھے ہٹنا بھی معجزہ ہے۔ جس پہلو سے دیکھیے، انسان کے بدن پہ لگے ہوئے بال ہیں نا، یہ کتنی بار ہم کٹواتے ہیں، جب کٹتے ہیں تو گر جاتے ہیں، نالیوں کی نظر ہو جاتے ہیں، پاؤں میں روندے جاتے ہیں۔ وجود محمد کا کمال یہ ہے کہ زلف مبارک ہو یا ناخن مبارک جب اتارے جاتے، صحابہ ان کو بھی زمین پر کبھی نہیں پھینکا کرتے تھے، سنبھال کے رکھتے تھے اور وصیت کرتے تھے جب مر جاؤں تو یہ حضور کے جو ناخن مبارک کے اترے ہوئے یہ بطور کفن میرے پہلو میں دفن کر دینا۔ اور کچھ نے وصیت کی کہ ہمارے کفن کے ساتھ یہ اس انداز میں رکھنا کہ جب قبر کے اندر جائیں گے حضور کے ان مبارک ناخنوں کی برکت سے اللہ قبر کی زندگی کو آسان فرما دے گا۔ اور حضور کے بال مبارک کا میں ایک انداز عرض کرنا چاہوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور مومنوں کی ماں، آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زلف مبارک کا ایک بال تھا جسے موئے مبارک کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ صرف حضور کی شان کے لائق ہے، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی جس لیول کا پہنچا ہوا بندہ ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا ہی انتہائی خلاف ادب یہ کام ہے۔ موئے مبارک کا لفظ صرف محبوب کی شان کو جچتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف مبارک کا ایک بال موئے مبارک، حضرت ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ وہ میں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا تھا، پورا وجود معجزہ میں نے عرض کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ کانت اندی شارۃ من رسول اللہ، میرے پاس حضور کی بال مبارک موئے مبارک میں سے ایک بال تھا۔ وَقَانَتْ تُمْسِكُهُ فِي جُلْجُلٍ مِّن فِضَّةٍ، چاندی کی ایک ڈبیا میں سنبھال کے انہوں نے رکھا ہوا تھا، اس ڈبیا کے اندر پانی تھا، پانی کے اندر حضور کی زلف کا مبارک بال اور اوپر سے بند کر کے انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ مدینہ طیبہ اور گرد و نواح میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا، جس بھی مرض کا مریض ہوتا، آپ فرماتی وہ میرے پاس آ جاتا۔ میں اما ام سلمہ فرماتی ام المومنین، آپ فرماتی کہ میں اسے کہتی کہ جاؤ پیالے میں پانی لے کر آؤ، وہ پیالے میں پانی لے کر آتا، اور وہ پانی جو چاندی کی ڈبیا میں حضور کی مبارک زلف کے بال سے لگا ہوا تھا، تھوڑا سا وہ پانی بیمار کے پیالے کے اندر میں ڈال دیتی، وہ بیمار شخص جب زلف محبوب سے لگا ہوا پانی اپنے پیالے میں ڈال کے پی لیا کرتا تھا تو ہر بیماری سے اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا۔